لیکن جب عالم آخرت میں مرنے کے بعد جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو وہاں معاملہ اس کا برعکس ہو جاتا ہے کہ جسم پر روح سوار ہو جاتی ہے، وہاں سارے تصرفات روح کرتی ہے، جسم بظاہر دنیا زمین کے اندر گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اس کا یہ جسم کا گوشت پوش سڑ جاتا ہے، آنکھیں اس کی پھٹ جاتی ہیں، کان اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، گوہے کہ اگر قبر کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر چند ہڈیوں کے پنجر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو تصرفات پھر کیسے ہو رہے ہیں؟ تصرفات اب بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہاں روح سامنے آ کر سارے ترجمان کرتی ہے، گویا کہ جسم کی ترجمانی روح کرتی ہے، تو روح وہاں پر سوار ہوتی ہے اور جسم اس کی سواری بن جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کو واسطہ بنا کر سارے کے سارے تصرفات کرتا ہے، اور آخرت میں جب جاتے ہیں تو وہاں جسم ختم ہو جاتا ہے، جسم بظاہر فنا ہو جاتا ہے۔ یہ جسم جو دنیا میں چلتا پھرتا تھا وہاں اس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، چند ذرات مٹی کے نظر آتے ہیں، ہڈی کی چند بوسیدہ ہڈیاں نظر آتی ہیں، باقی جسم کہاں ہے؟ وہ مٹی کھا گئی، جانور کھا گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اصل میں انسان اس جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کسی دوسری چیز کا نام، کیونکہ اگر اسی جسم کا نام انسان ہوتا تو اس جسم کو قبر کے اندر اسی طرح باقی رہنے دیا جاتا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوتی، اس لیے کہ وہ جسم جو دنیا کے اندر فنا ہو گیا، جو کیڑوں کی خوراک بن گیا، اب دوبارہ جب اس روح کو جسم دیا جاتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نیا جسم اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو جسم ہے گوشت پوشت کا، حقیقت میں اس کا نام انسان نہیں ہے، انسان کسی دوسری چیز کا نام ہے، اور اس چیز کو انسان اصلی کہتے ہیں کہ اصلی انسان کوئی اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ اس جسم کے اندر جو روح ہے یہ اصل میں حقیقی انسان ہے۔ یہ جو گوشت پوشت کا جو جسم ہمیں نظر آتا ہے یہ صرف اس حقیقی انسان کا ایک واسطہ ہے، حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ انسان ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کفار کے انسان ہونے کی نفی نہ کرتے کہ یہ کفار انسان نہیں ہے بلکہ یہ حیوان ہیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ اگر یہ اس گوشت پوشت کے انسان کو انسان کہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی انسانیت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ اس گوشت پوشت کے انسان کو تم انسان سمجھ بیٹھے ہو کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، قدم چلتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، تم اس کو انسان سمجھتے ہو؟ نہیں، یہ انسان نہیں، یہ جتنے تصرفات ہو رہے ہیں یہ حقیقی انسان جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جس کو روح کہتے ہیں، نفس ناطقہ کہتے ہیں، جس کو نسمہ کہتے ہیں، اصل میں اس کے تصرفات ہیں۔ آنکھ کی کھڑکی سے دیکھتا کوئی اور ہے، کان کی کھڑکی سے سنتا کوئی اور ہے، زبان کی کھڑکی سے بولتا کوئی اور ہے، ہاتھ پیر کے ذریعے سے پکڑتا کوئی اور ہے۔ وہ جو پکڑتا ہے، جو دیکھتا اور سنتا ہے، حقیقت میں وہ حقیقی انسان ہے، اور اس کو روح کہا جاتا ہے، اور روح پر ہی ساری کی ساری محنت انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کرتے۔ وہ جسم پر محنت نہیں سکھاتے، وہ روح پر محنت سکھاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اصل انسان وہ روح ہے۔ روح اگر سدھر گئی، اس کا اگر تزکیہ ہو گیا، وہ نفس ناطقہ اور نسمہ وہ اگر پاکیزہ ہو گیا تو یہ جسم تو ایک واسطہ ہے۔ اگر یہ جسم نہیں، کوئی دوسرا جسم بھی اگر دے دیا گیا تو وہ پاکیزہ روح اس کے اندر تصرف کرے گی، لیکن اعمال پاکیزہ ظاہر ہوں گے۔